جنت البقیع کا قبرستان واقعاً انسان کے دل روتا ہے کہ بدترین حالت یہ ہے کہ جب کوئی اندر سے کچھ ہو لیکن لباس کچھ اور پہن کر چلا ہے، اندر سے یہود ہو، اندر سے یہودی فکر ہو، اندر سے یہودی آئیڈیالوجی ہو، اندر سے ساری مشرکانہ فکر ہو، لیکن لباس اسلام کا پہن کر آ جائے، لباس یہودی اسلام کا پہن کر چلا جائے، اس نے آ کر بدترین نقصان ابھی تک تاریخ میں پہنچائے ہیں۔ اور یہ جہاں بھی اندر سے کوئی انسان، ہمارے درمیان میں بھی کوئی آ کر داخل ہو جائے، اندر سے کچھ اور ہو، اندر سے ذہنیت کچھ اور ہو، اندر سے فکر کچھ اور ہو، لیکن لباس آ کر وہ ایمان کا پہن کے چلا ہے، شیعت کا لباس پہن کے چلا ہے، مومن کا لباس پہن کے چلا ہے، یہ بدترین نقصانات پہنچاتے ہیں۔ اور تاریخ میں انہی لوگوں نے کمر توڑی ہے۔ تاریخ میں شدید سے شدید دشمن نے اسلام کے مقابلے میں آ کر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا پایا، کوئی بھی دشمن۔ بڑے بڑے آئے، پورا یورپ 200 سال تک آ کر لڑتا رہا عالم اسلام سے، لیکن نقصان نہیں پہنچا پایا صلیبی جنگوں میں۔ 200 سالہ جنگ تقریباً بیچ بیچ میں رک رک کے ہوتی تھی، لیکن 200 سالہ جنگ پورا یورپ آ کر لڑتا رہا، لیکن اس سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن جب لباس تبدیل کر کے آیا گیا تو اسلام کے لیے مشکل بننے لگی۔ لہذا تبدیل کی ہوئے لباسوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اپنے درمیان میں بھی، کہ جن کی فکریں کچھ اور ہوں لیکن لباس کچھ اور پہن رکھا ہو۔ آج ہم جنت البقیع کی یاد منا رہے ہیں، جنت البقیع کے انہدام کا دن ہے، سخت دن ہے، اور یہ ذریعہ ہے عزیزو ان باطل چہروں کو پہچانوانے کا۔ جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے خود فدق کو ذریعہ قرار دے دیا تھا حقیقت کو پہچانوانے کے لیے، فدق کی دولت کے لیے نہیں، فدق کے کھجوروں کے لیے نہیں، فدق کے باغات کے لیے نہیں، بلکہ فدق کو ذریعہ بنایا تھا چہروں کو پہچانوانے کے لیے۔ اسی طریقے سے آج خود جنت البقیع کے انہدام کے دن منانا یہ اہم ہے کہ ان دنوں کو ذریعہ قرار دیا جائے آل سعود کے حقیقی چہروں کو پہچانوانے کے۔ تمام امت مسلمہ، کم سے کم امت مسلمہ پہچانے، شیعہ سنی سب پہچانے کہ آل سعود کون ہے، یہ کون ہے جو امام مہدی سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ کون ہے جو یہودیوں اور آل سعود، آل یہود سے جو ہے مل کر سازشیں رچ رہے ہیں، یہ کون ہے جنہوں نے اتنے ملکوں کو تباہ کر دیا، جنہوں نے آج سیریا کو، یمن کو، عراق کو، فلسطین کی تباہی میں خود بار بار بہت زیادہ رول ادا کیا، اور بعض دوسرے ملکوں میں، آج لبنان میں، کس ملک کا نام نہیں لیا، پاکستان میں اتنا زیادہ دہشت گردی پھیلانے والا ملک کون رہا؟ یہ آل سعود، جنم دینے والا۔ افغانستان کو یہ آل سعود جو اتنے سارے اسلامی ملکوں کی تباہی کا باعث بنا، آج کم سے کم اس تاریخ کے ذریعے سے کہ جہاں ایک طرف مظلومیت بھی ہے اور دوسری طرف سے اس مظلومیت کے ذریعے سے اس حقیقت کو پہچانوانا بھی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں بھی مظلوم تھیں، لیکن وہ مظلومیت فقط رونے کے لیے نہیں تھی، بی بی کی مظلومیت تھی تاکہ حقیقی چہروں کو پہچانوایا جائے، تاکہ ادھر ولایت کے چہروں کو بھی پہچانوایا جائے کہ ولایت کا حقیقی چہرہ کون ہے، امیر المومنین کی ذات، اور ولایت چھیننے والوں کے چہروں کو بھی پہچانوایا۔ آج بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی یاد، اسی طرح ائمہ مظلومین کی یاد، جنت البقیع کا قبرستان واقعاً انسان کے دل روتا ہے اور رونے کی جگہ ہے۔ وہ حالت جو لوگ زیارت کرنے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ سب کو نصیب ہو وہ زیارتیں کہ جہاں پر بند کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یسبح فیہا بالغدو والآصال، پابندیاں لگی، ابھی نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہو، چند گھنٹوں کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے ظاہراً صبح میں، 1 گھنٹے کے لیے شام میں، یہ حرم، یہ مزارات کھولے جاتے ہیں، جہاں پہ اور بھی بہت سارے پاکیزہ مزارات ہیں، بہت سارے اصحاب کی قبریں ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں اور بہت سارے افراد کی قبریں ہیں، رسول اللہ کی ازواج کی قبریں ہیں، امیر المومنین کے بعد ازواج کی قبریں ہیں وہاں پر، اور دیگر بہت ساری قبریں وہاں پر ہیں، اور انہی میں بلند ترین مقام جن قبروں کے لیے حاصل ہے وہ ہمارے ائمہ کی قبریں ہیں، نورانی ائمہ، پاکیزہ ائمہ۔ لیکن اس حالت میں ان قبروں کو دیکھ کر کہ جو اتنے سالوں سے انشاءاللہ کہ یہ جلد سے جلد یہ مظلومیت تمام ہو اور مومنین کی آگاہی سبب بنے کہ مومنین آ کر اپنے آپ کو، عالم اسلام اپنے آپ کو اس غفلت سے چوکائے اور یہ جنت البقیع کی یہ مظلومیت تمام ہو۔